رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میری عمر کا وہ حصہ چل رہا ہے جس کو قرآن مجید میں منکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تم میں سے کچھ لوگ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے کہ جاننے کے بعد وہ انجانے ہو جاتے ہیں۔ اب میں 12 سال کی عمر پوری کر رہا ہوں۔ اس عمر کے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔ اب میں نے اپنی عمر میں نیکیاں کم کی ہیں، برائیاں زیادہ۔ اللہ سے آپ سب دعا کریں کہ جو حصہ برائیوں کا میرے نام لکھا جا چکا، اللہ تعالی اسے محفوظ فرما دے اور نیکیوں کو اپنے فضل سے کئی گنا زیادہ کر دے۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، دیر سے یہاں بیٹھا ہوں، کچھ تقریر سنی، کچھ نعت منقبت اور کچھ اور دوسری چیزیں۔ بہرحال اب میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آدمی جب عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے تو لوگوں کو وصیت کرتا ہے۔ وصیت
کبھی میرا فلاں مال فلاں کو دیا جائے اور فلاں صاحب کو فلاں چیز دی جائے وغیرہ، مگر میرے نزدیک سب سے بہتر وصیت وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین متین پر مستحکم رہنے کے لیے وصیت فرمائی، اور غیروں سے یہ تعلق رکھنے کا حکم فرمایا۔ بہرحال آپ تمام حضرات اب عمر کے کس حصے میں ہیں اس سے مجھ کو مطلب نہیں، اس سے مطلب ہے کہ اس محفل کے بعد کسی اور محفل میں بیٹھ پائیں گے کہ نہیں، اس کو یقین سے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے اپنا ہر وقت آدمی کو اپنا آخری وقت سمجھنا چاہیے، اور جو ہر وقت کو آخری وقت سمجھے گا تو وہ برائیوں سے بچے گا اور نیکیوں کی طرف لپکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا دین اور ہمارا ایمان اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھے، جس کو اس زمانے میں ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ ایک وقت یہ ایسا بھی آ گیا کہ گزرے ہوئے لوگوں کو لوگ ناپنے لگے کہ وہ کون بڑے تھے، کون اس میں کس مرتبے کے تھے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ جب پوری امت کے اکابر علماء نے اور وہ علماء جو جن کے علم پر بڑے بڑے ائمہ نے اعتماد کیا، ان علماء نے جس چیز کو پسند کیا اس چیز پر آپ قائم رہے، تب آپ نے اپنی زندگی کو محفوظ بنایا اور اس کو قیمتی بنایا۔ اپنی زندگی کے نیک کام کو آپ بھلاتے جائیے اور برے کاموں کو یاد کریے، اور یہ ٹوٹل لگائیے کہ نیکی کا پلہ زیادہ ہے کہ برائی کا۔ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا اور آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القبر اول منزل الآخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو اس میں نجات پا گیا وہ آگے نجات پاتا جائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا آگے اور زیادہ پھنسے گا۔ اس لیے آپ قبر میں آپ سے جان ایمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیثوں میں صرف اسی ایک سوال کا ذکر، کیا سوال کہ ما تقول فی ھذا الرجل،
اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ایک ہی سوال ہے، دوسرا ہے اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں عمل مومن ابل ہوتے ہیں، مومن اور صاحب یقین و بصیرت وہ یہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه هو محمد ثلاثا. ایک جو صاحب ایمان ہوگا وہ اس ایک سوال کا یہی جواب دے گا. بخاری شریف میں ایک ہی سوال کا ذکر ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو ایمان والا اور یقین و بصیرت والا ہوگا تو وہ یہ کہے گا ہوا یہ تو محمد ہے، ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، جاءنا بالبينات والهدى، یہ ہم لوگوں کے پاس معجزات اور ہدایت کا خزانہ بھی کرائے، ہم ان پر ایمان لائے، ہم نے ان کی غلامی کی. یہ سوال، یہ ایک جواب جو یقولها ثلاثا پوچھا گیا ایک، اور جواب میں اسی چیز کو 3 مرتبہ دوہراتے تھے. اس کو اپنا جواب اتنا پسند آئے گا کہ کسی کو مقرر ارشاد کرنے کی ضرورت نہیں، خود وہی اپنا مقرر سے قرر کرتا جائے. یہ ہے تو اپنا ایمان اس کو بنائیں. قبر ہی میں ایمان کا سوال ہوگا، اور وہ سوال بعض حدیثوں میں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے جو حدیثیں ہیں ان میں 3 سوال ہیں، مگر یہ ایک حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث جو ہے اس میں ایک سوال اور ایک جواب رسول پاک کے بارے میں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی انسان ہے، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ قبر میں معلوم ہوگا کہ جان ایمان آپ ہے. سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جانے ایمان رکھتے. بہت سے لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ معاذ اللہ رسول پاک کو اپنے جیسا بچن کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس پہنچو تو کان میں روئی، ہاں ان کی کوئی بات سننا نہیں چاہیے. جو آدمی ایک جھوٹ بول سکتا ہے وہ 101 بھی بول سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے پرہیز کرو ایسے لوگوں سے، اچھے لوگوں کی صحبت لو. اہل سنت و جماعت کے با عمل علماء جو ہیں، علماء عمل، ان کی کے قریب رہو. تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور تمہارے اعمال بھی، ایمان بھی محفوظ، اعمال بھی محفوظ. یہ اور اللہ تعالی ایمان ہی پر زندگی کا خاتمہ کرے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام سنیوں کو صحت ایمان کے ساتھ
دنیا سے رفیقان ملت جو بزرگان دین گزرے ان کے ناپنے کا ہم لوگوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں تھا. اس زمانے کے لوگ زیادہ ہوشیار ہو گئے. لوگوں نے پیمانہ نکالا کہ یہ کتنے بڑے وہ کتنے بڑے، امیر معاویہ کتنے بڑے، حضرت علی کتنے بڑے. یہ سب اس طرح کے پیمانے نکالتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ضرور ہوئی، مگر ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ حق پر وہ باتیں کرتے. سمجھ میں آیا؟ بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ ایسا ہی اختلاف ہے جیسے ماں باپ میں اختلاف ہو جائے تو بیٹا نہ ماں باپ کا ساتھ دے نہ باپ کا. کسی کی کا کہ حق میں کوئی بات کہے گا تو دوسرے کے حق میں ناراضگی کا طور کرے گا. تو اسی طرح ان علماء کرام کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے پوچھا گیا آپ سے امیر معاویہ کا اختلاف کیا کس طرح کا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا اور معاویہ کا اختلاف ایمان اور کفر کا نہ تھا. سن رہے ہو؟ ایمان اور کفر کا نہ تھا، بلکہ اختلاف یہ تھا کہ وہ ایک چیز ذمہ داری ہم کو دیتے تھے اور ہم اس ذمہ داری سے بنے تھے. یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے معاملے میں انہوں نے کسی ایسے آدمی کو نہیں پکڑا جاسوسوں کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے مرتکب تھے، اور حضرت علی نے اس کو پکڑ کر اس سے قصاص لیا. ایسا ہے یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آتی ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی یہ سوال کیا کہ بتایا جائے کہ کس نے عثمان غنی کو قتل کیا، تو کئی ہزار آدمی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کہتے تھے ہم سب نے قتل کیا. تو یہ تو بات سچی ہے. اچھا بات، تو یہ سب بات ختم. اب میں ایک حدیث آپ حضرات کو پڑھا دیتا ہوں اور اسی پر تقریر ختم کرتا ہوں، اور اس لیے بخاری شریف بھی اسی سے ختم کرتا ہوں. بخاری شریف کی آخری حدیث علماء کرام پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں پڑھوں اس کو اسی طرح سے ادا کر دیں، اور عوام اگر اس کی نقل اتار سکتے ہیں تو کریں، ورنہ بس یہ کہہ کے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كلمتان حبيبتان حبیبتان إلى الرحمن إلى الرحمن خفيفتان خفیفتان على اللسان على اللسان ثقيلتان ثقيلتان في الميزان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی آخری حدیث، اس میں میزان حمل کے بارے میں بتایا گیا کہ آدمی کی بولیوں میں دو جملوں میں ایسے خوبیاں ہیں کہ میزان حمل جس کے بارے میں حدیث میں آیا، میزان حمل کا ایک ایک پلہ، یہ ترازو ہے جو لوگوں کی نیکی اور بدی توڑنے، اس کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اگر اس میں ایک پلے میں رکھ دیں تو ایسا معلوم ہوگا جیسے میدان میں ہم اتنا بڑا میزان حمل کا پلہ ہے۔ اس میزان حمل میں کون سی نیکی ایسی ہے کہ بھر جائے؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، داؤد علیہ السلام نے رب قدیر سے عرض کی، رب علیہ المیزان، یا اللہ میزان حمل کی زیارت کرا دے۔ اللہ نے حجابات ہٹا دیے، دیکھا انہوں نے تو آسمان وغیرہ سب حقیر سے نظر آئے اور میزان حمل کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا کہ دار و فتار ہونے لگے۔ عرض کرتے ہیں، یا رب من یملؤ، یہ اللہ اتنا بڑا میزان حمل کا پلہ کون اس کو بھرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، یا داؤد تملؤہ رحمتی، اے داؤد میری رحمت اس کو بھرے گی۔ اب اللہ کی نعمت پر ایمان لاؤ تاکہ بھرا میزان عمل۔ ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ میزان عمل میں بڑے بوجھل دو جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے ایسے ہیں کہ میزان عمل کے دونوں پلے بالکل لبالب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ سبب جتنا وزن اس میزان عمل میں رکھا جائے، سب سے زیادہ وزن ہمارے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں، کم سے کم ایک ایسا جملہ بول تو دو جس سے ہمارا آسانی سے اللہ تعالی ہماری بخشش کے لیے میزان عمل میں کچھ وزن بڑھانے والا عمل کی رکھتے۔ تو یہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان حبيبتان إلى إلى الرحمن خفيفتان على اللسان
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم یہ دو ایسے جملے ہیں کہ ان جملوں کو ادا کرنے سے میزان عمل کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور ہمارا عمل اتنا ہی ہلکا مگر اس کا وزن بڑھانا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس یہ میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی سب کے سامنے عوام اور علماء سننے کی اجازت تمام کو ہے اور اجازت بخاری شریف کے پڑھانے کی اور اس کو سننے پڑھنے کی یہ اجازت صرف میں علماء اور متعلقین کو دیتا ہوں. میرے اساتذہ نے جیسے مجھ کو اجازت دی اور سرکار حضور مفتی اعظم نے مجھ کو جس طرح اجازت دی وہ اجازت ان علماء کو دیتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا رب العالمین اپنے حبیب پاک ہماری نیکیوں کے پلے کو اس تسبیح کے ذریعے سے خوب زیادہ باوزن بناتے اور ہماری برائیوں کو خفیف اور ہلکا بناتے. یا رب العالمین ہمارے تمام احباب کو دنیا اور آخرت میں بے عزتی سے بچا اور اپنے حبیب پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے ہوئے زیبا کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما اور ہماری نیکیوں کا وزن بڑھا اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور گناہوں سے نفور بنا. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله تعالى على خير خلقه وقاسم رزقه والسراج وفرقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.